السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولادت باسعادت اور ابتدائی حالات کے بارے میں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 14 اپریل 1859 روز پیر کو گولڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت برصغیر پاک و ہند پر مسلمان نہایت ابتر زندگی گزار رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو گزرے ہوئے محض 2 سال ہوئے تھے۔ مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی اور دین اسلام کے ماننے والوں کو چن چن کر صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا۔ ہزاروں مسلمان ہجرت کر کے برصغیر پاک و ہند جا چکے تھے۔ جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دور مسلمانوں کے لیے نہایت ہی پرفتن دور تھا اور مسلمان انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو صہیونی طاقتیں دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم تھیں اور مسلمان کو دینی تعلیم سے باغی کیا جا رہا تھا اور اس سلسلے میں نہایت ہی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب مسلمانوں پر امتحان کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین اسلام کی آب بیاری کر کے اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت سید نظر الدین شاہ کو اطراف سے کئی بشارتیں ملتی رہیں۔ حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اس وقت سلسلہ عالیہ قادریہ کی مسند پر فائز تھے اور حضرت نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد ماموں تھے، ان کو بخوبی علم تھا کہ اس خاندان میں ایک ذی وقار شخص کی پیدائش ہونے والی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت سے کچھ قبل ایک مجذوب شخص خانقاہ میں داخل ہوا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ یہ مجذوب شخص اکثر اوقات سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تولید ہوئے تو اس مجذوب شخص نے آپ کو بلوایا اور قدم بوسی کرنے کے بعد خانقاہ سے رخصت ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 4 برس کے تھے کہ ایک دن پیر طریقت حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے آپ عربی کا ابتدائی قاعدہ پڑھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ شدید گرمی میں خانقاہ کے بیرونی دروازے کے باہر تشریف فرما ہیں اور شدید دھوپ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے۔ دھوپ کی اس شدت میں آپ کو بیٹھے دیکھ کر پیر فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً چھتری منگوائی اور آپ پر سایہ کیا۔ حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی نے جب تک آپ کو گھر واپس نہ بھجوا دیا وہیں چھتری لے کر کھڑے رہے اور فرماتے رہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ صاحب نظر بزرگ تھے اور کیفیات سے آگاہی رکھتے تھے، اس لیے ان کا یہ فرمانا بے جا نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستقبل میں کسی بلند مرتبے پر فائز ہونے والی ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بچپن میں مجھے شہری آبادی سے ایک عجیب و وحشت محسوس ہوتی تھی اور اسی وجہ سے میں ویرانوں میں چلا جاتا تھا، جہاں جا کر مجھے دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ میں ابھی کم سن ہی تھا اور گھر کے دروازے کے اندر لگی زنجیر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، یعنی میں کسی چیز پر چڑھ کر دروازہ کھولتا تھا۔ چنانچہ شام ہوتے ہی ایک پتھر دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیا اور رات ہوتے ہی جب دیکھتا کہ گھر والے سو چکے ہیں تو میں اس پتھر پر چڑھ کر دروازہ کھولتا اور باہر نکل کر گھر کے سامنے واقع پہاڑی نالے کے گھڑوں اور جھاڑیوں میں چلا جاتا اور وہاں اپنی رات بسر کرتا۔ آہستہ آہستہ میں بڑا ہوا تو یہ وحشت اس قدر بڑھ گئی کہ اکثر و بیشتر میں سردیوں کی شدید ٹھنڈ میں بھی اس برساتی نالے کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتا تھا۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی تھیں اور میں معاملات سے فراغت کے بعد اس نالے کے پاس چلا جاتا اور مجھے سرد ہواؤں سے ایسی تسکین ملتی جیسے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے کسی کو ملتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں 7 برس کا تھا، ایک روز خواب میں شیطان نے
نے مجھے کہا کہ آؤ کشتی کرتے ہیں۔ جب میں شیطان کو گرانے لگا تو دل میں ایک عجیب سرشاری پیدا ہوتی کہ شیطان پر غالب آ گیا ہوں، مگر پھر اچانک رخ بدل جاتا ہے اور شیطان مجھ پر حاوی ہونے لگتا ہے تو فوراً میں لا حول ولا قوت پڑھ لیتا ہوں، جس سے شیطان ملغوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور پھر اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں نے شیطان کو زیر کر لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی ان کیفیات کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدرت کاملہ شروع سے ہی آپ پر مہربان تھی اور اپنی نگرانی میں آپ کی نگہداشت کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے دنیا شورام سے باغی تھے اور عبادت الہی میں سکون پاتے تھے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ عز و جل نے جس شخص سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اور باطنی صفائی خود کرتا ہے تاکہ وہ اس کام کے لیے موضوع ٹھہرے اور اس سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔